نماز مغرب کے بعد کا وظیفہ۔ مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ مغرب کی نماز کے بعد وظائف روحانی ترقی کا ذریعہ ہیں۔ یہ وقت دن بھر کی مصروفیات کے بعد سکون اور قرب الہی کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت کیے گئے اذکار، دعائیں اور استغفار انسان کے دل کو نور بخشتے ہیں اور مغفرت، رحمت اور برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اللہ والو، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ ایک وظیفہ، یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ لے کر آتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد صرف چند سیکنڈ آپ نے نکالنے ہیں اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ آپ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے، ساری زندگی پیسوں میں کھیلو گے، دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر میں ہو، وہ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں نماز مغرب کی ادا ہو جائے تو جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، یا چاہو تو عشاء سے پہلے پہلے، یعنی کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عشاء کی اذان سے پہلے پہلے پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز جیسے ہی ختم ہو سلام پھیریں، فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر اس وقت بھول جائیں کوئی بندہ تو پھر مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو بھی وقت ہے اس وقت میں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، آج اس وظیفے کو مغرب کے بعد پڑھ کے دیکھنا، دولت، رزق اور پیسہ آپ کو ڈھونڈے گا، ایسے جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے دولت کی بارش اگر نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، دولت کا طوفان تمہاری زندگی میں نہ اٹھ کھڑا ہو تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت ہی خراب ہے، تمہارے نصیب خراب ہیں، تم بد نصیب ہو، تم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، تو کبھی امیر نہیں ہو سکتے، تو آج اس عمل کو پڑھتے ہی بتا دینا کہ تم کتنے امیر بن سکتے ہو۔ آج وہ لوگ جو اس عمل کو پڑھ لیں، جو پوری طرح قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو دنیا کا یہ واحد سچا ترین عمل تمہیں بتانے لگی ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا، دنیا کو طاقتور عمل دینے لگی ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے۔ اللہ والو، آج جو ساری زندگی نہ مل سکا، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک عمل کے پڑھتے ہی نہ دور ہوں تو پھر مجھے کہنا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بتا دوں کہ آج یہ چھوٹا سا عمل مجھے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں گے تو ان کی تقدیر کے بند دروازے ایک دن کے اندر اندر کھل جائیں گے۔ آج جو میری بہنیں، مائیں جو پریشان ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے، جنہوں نے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں میں سوار کر لیا ہے اور بیماریاں پال لی ہیں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل، چھوٹا سا عمل کر لیں، پھر معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان اس پورے وقت میں آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو روزانہ پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد چاہیں تو زندگی میں کسی ایک دن پڑھ لیں، ایک بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ اتنی ذمہ داری سے کہہ سکتی ہوں کہ روزانہ پھر آپ اپنی زندگی میں اس عمل کو شامل کر لو گے۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظائف اثر نہیں کرتے، اعمال اثر نہیں کرتے، ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر آپ نے بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلات دور ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کو رزق اور دولت غیب سے ملے گا۔ آپ خود حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں۔ ایک امیر باپ اپنے بچے کو دور دراز کے گاؤں میں لے کر گیا۔ وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا۔ واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غربت دیکھ کر کیا سبق حاصل کیا؟
کیا بچے نے کہا ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس نہر ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ان کے پاس 4 ہیں، ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہے، ان کے پاس چمکتے ستارے ہیں، ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں اور یہ لوگ خود اگاتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت کی دیواریں ہیں، ان کے پاس رشتہ دار اور دوست ہیں، ہمارے پاس کئی جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے، ان کے پاس مقدس کتاب ہے، ان کے پاس صاف ہوا اور پرسکون ماحول اور لہلاتی سرسبز کھیت اور تازہ پھل ہیں۔ بچے نے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم کتنے غریب ہیں پاپا، دنیا کی بیش بہا نعمتیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ صحت، ذہانت، حسن کردار، اعتماد، ادب اور عزت و احترام، دوست، رشتہ دار، بچوں کا پیار اور فرما برداری، ذہن کا سکون، ان ضمیر طویل فہرست ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ زندگی کی ساری گہما گہمی صرف دولت نہیں، یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی دل آویز اور خوبصورت ہے۔ ہم ساری زندگی پیسوں کی دوڑ میں ہلکان ہوتے ہیں، بازاری چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسانوں کو دھکیلتے ہیں، رونتے ہیں تاکہ بے جان چیزیں اکٹھا کریں، چیزوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کریں۔ پیسہ، آسائشیں، اسٹیٹس، شہرت حاصل کرنے کی تگدوں میں چہرے پر لکیریں ابھر آتی ہیں، بالوں میں چندی چمکنے لگتی ہے، توانائی مانند پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ سب کچھ مل جاتا ہے اور کبھی محنت پیش ثمر رہتی ہے۔ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سکون، خلوص، محبت، اپنائیت سے دامن خالی ہو گیا ہے۔ ایسے پیسے کی بے قدری کا احساس ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے۔ آسائشوں سے بھرے بڑے بڑے گھروں کے مکین بہت اسودہ ہوتے ہیں۔ دولت اپنے ساتھ بیماریاں بھی لاتی ہے، پریشانیاں بھی۔ اس کے پاس سب کچھ خریدنے کی سخت تو ہوتی ہے لیکن وہ سب کچھ کھا نہیں سکتا۔ ایک پنجابی محاورہ ہے کہ جن کے سر بڑے ہیں ان کے سر درد بڑے ہیں۔ جس کی دولت زیادہ ہے اس کے بکھیڑے اور خنجر بھی زیادہ۔ نامعلوم خوف، انجانے وسوسے، اندیکھے بنام، اس طرح ڈپریشن، پریشانی، آسائشیں زندگی کے رنگ ہیں۔ ڈاکٹروں کے چیک اپ، نسخے اور لیبارٹریوں کی بڑی بڑی فائلیں، سکون اور نیند کی گولیاں اس زندگی کے پیکیج کا حصہ ہیں۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں، دوست احباب کے بغیر زندگی بے مزہ ہے۔ دوست مشکل میں مددگار اور غم میں غمگسار بن جاتے ہیں، آپ کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ لاوالوں کے اوپر خلوص دوست کسی مارکیٹ سے خریدے جا سکتے ہیں۔ سارے دن کی مشقت کے بعد گھر لوٹیں تو بچوں کے مسکراتے چہرے ساری تھکن اتار دیتے ہیں۔ بچوں کی معصومانہ باتیں، ان کی اٹکائیاں، ان کے گلے لگنا، پیار کرنا، اس کی تربیت اور کبھی شرارت امیز نوک جھونک گھر کو ایک قلعہ بنا دیتے ہیں جہاں محبت کے چشم بہتے ہیں، بے لوث دعائیں دیتے ہیں والدین، ضرورتوں کا خیال رکھتی گھر والی، دکھ سکھ میں شریک بہن بھائی، یہ سب کچھ انمول ہے۔ پیسہ کم بھی ہو تو زندگی کی رونق کم نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ زندگی میں سب کچھ صرف پیسہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اسی میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ اللہ والوں، وہ لوگ جن کا گھر بہت مشکل سے چلتا ہے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، تو ان کے لیے آج کا یہ عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ رزق اور دولت اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کے خزانے بھی آج اگر آپ رب کریم سے مانگو گے تو رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ والوں، آپ نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد یا پھر مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے کسی بھی وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ میرے بھائی، مثال کے طور پر مسجد میں نماز پڑھیں، وہاں پہ آپ لوگ جلدی میں عمل کرنا بھول گئے، نکل گئے کام پہ، تو راستے میں چلتے چلتے عشاء سے پہلے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور میری بہنیں نماز مغرب گھر میں پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر اگر پھر بھول گئیں تو عشاء سے پہلے کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتی ہیں، لیکن آپ نے کرنا ضرور ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایک ایک کو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ اللہ کے نام پہ یہ عمل کر لو۔ یہ بہت ہی مجرب، نایاب اور کارآمد عمل ہے۔ ایک دن بھول جائیں، دوسرے دن پڑھ لیں، مہینے میں 3 بار پڑھ لیں، چاہیں تو روزانہ پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن اسی وقت پڑھنا
مغرب کے بعد پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء کی درمیانی وقت میں، کیونکہ یہ وقت وہ وقت ہے اس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اور یہ عمل جو بندہ چھوٹا سا یہ عمل ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کر لیتا ہے، آج تک جس کو بھی مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت کا یہ عمل بتایا گیا اس بندے یا بندی نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا جناب ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ پاک کے حکم سے جس نے بھی اس عمل کو پڑھا اس نے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں ہمیشہ دی، ہمیشہ دولت کی ریل پہ اس بندے کے پاس رہی، ساری زندگی وہ بندہ دولت اور پیسوں میں کھیلتا رہا۔ جس نے مغرب کے بعد یہ عمل چاہے تو زندگی میں ایک بار کیا ہو، یہ عمل میرا ذاتی آزمودہ ہے۔ آج بھی میں دن میں کوئی عمل کروں نہ کروں لیکن مغرب کے بعد کا یہ عمل لازمی کرتی ہوں، کیونکہ میں اس عمل کی قدر و قیمت جانتی ہوں۔ میں جانتی ہوں اللہ والو یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی دکھیاری پریشان بہن بھائیوں کو یہ عمل بتایا کہ جس سے بے شمار لوگوں کو فائدہ حاصل ہوا، بے شمار لوگوں نے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کیا۔ اللہ والوں میرے وہ بہن بھائی جن کو وظیفے پڑھ پڑھ کر کوئی اثر نہ ہوتا، کسی عمل کے پڑھنے سے ان کو فائدہ نہ ہوا، ان کے حالات نہ بدلتے ہوئے نظر آئے، گھر سے تنگ دستیاں دور نہ ہوئی، جب کبھی ایسی دکھیاری بہنوں کو یہ عمل بتایا لوگوں نے اس عمل کو پڑھتے ہی جھولیاں اٹھا اٹھا کے ہمیشہ دعائیں دی۔ نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا خاص بات ہے، جو بھی پڑھ لیتا ہے اس کی تقسیم بدل جاتی ہے۔ نہ جانے اس عمل میں کیا خاص بات ہے کہ پڑھنے والے کے حالات منٹوں میں بدل جاتے ہیں، منٹوں میں تقدیر کے بند دروازے اس عمل کو پڑھتے ہی کھل جاتے ہیں۔ رزق، دولت، پیسہ اس عمل کو پڑھنے والے کو ایسے ڈھونڈتے ہیں جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ چاروں طرف سے دولت سے اس کا گھر نہ بھر جائے تو پھر مجھے کہنا، ہر طرف سے تم پہ دولت کی چمچم بارش برسنا نہ شروع ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والو اگر آپ کو میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو اس عمل کو کر کے دیکھ لینا کہ کہنا واقعی ہی کسی نے سچا عمل بتایا تھا، جس عمل کو پڑھنے کے لیے ہم انتظار میں تھے۔ کوئی ایسا عمل مل جائے کہ جس کو پڑھتے ہی ہمارے حالات بدل جائیں، کوئی ایسا عمل مل جائے کہ شام میں پڑھیں اور صبح اٹھتے ہی حالات بدل جائیں، تو اللہ والو مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے والا یہ وظیفہ، یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو انتظار نہیں کرواتا، اپنا اثر دکھاتا ہے اور پڑھنے والے کی جو ضروریات ہوتی ہیں، جو اس کی حاجتیں ہوتی ہیں، مرادیں ہوتی ہیں، فوری طور پر پوری کروا دیتا ہے۔ اللہ والو اب اس عمل کا طریقہ سمجھانے لگی ہوں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ سمجھیے گا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی عمل پڑھتے وقت کمی بیشی نہ رہے۔ ایک ایک بات کو سمجھیے گا، عمل کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک سمجھو گی نہیں تو پڑھنے بیٹھو گے تو لازمی غلطیاں کرو گے۔ تو خدا را پہلے اچھی طرح ایک ایک لفظ ایک ایک بات سمجھیے تاکہ کسی بھی قسم کی عمل کو پڑھتے وقت کمی بیشی نہ رہے۔ اللہ والو جیسے ہی آپ نے نماز پڑھ لی، نماز مغرب ادا کر لی، نماز کے فوراً بعد یا نماز مغرب اور عشاء کی درمیانی وقتے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ نماز کے فوراً بعد پڑھیں گے تو ظاہر ہے یا نماز پر بیٹھے ہوں گے تو وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھنے، جہاں موجود ہوں، دکان میں، دفتر میں، مسجد میں، جہاں سکون سے پڑھ لیں، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیں۔ تو نماز والا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھتے ہی آپ لوگ سمجھ لیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح لی ہے، آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں اور اگر تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرنا شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھتے ہی یہ پہلا جو خاص وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جس طرح پڑھنا ہی یہ سمجھ لیں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنے انداز سے پڑھیے، جیسے آپ کا انداز ہو، آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ
یا اللہ۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا زبانی گن لیں۔ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو، یا اللہ کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے یا اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیا۔ اور سب سے پہلے آپ نے یا اللہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورے عمل میں 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ تمام کے تمام وظائف بھی بالکل آسان ہیں، بہت ہی کم وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے پڑھنے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، ایک ہی ساتھ وقت نکالنا ہے۔ چاہے تو زندگی میں ایک بار پڑھیں، نہیں تو آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے اس کے معجزات آپ پھر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور پھر آپ اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے۔ پھر آپ کہیں گے کہ میں اس وظیفے کو ساری زندگی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے سے آپ کو وہ کچھ ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا، جو ساری زندگی نہ مل سکا۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ یا اللہ پڑھ لیا تو فوراً اسی وقت تسبیح ہاتھ میں موجود ہو تو تسبیح کے دانوں پہ، نہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر گنتی کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو کمال کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے مغرب کے بعد اس عمل میں اس وظیفے کو شامل کرنا ہے۔ اللہ کے ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے، یا حکیمو، یا حکیمو، یا حکیمو، تو آپ نے اس میں مبارک کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار یا اللہ پڑھا، اس کے بعد دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھا یا حکیمو پڑھا۔ یا حکیمو کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے سمجھ لیں۔ اللہ والوں، اس عمل کو بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اس عمل کو کرنے بیٹھو گے تو چند سیکنڈ میں آپ کا یہ عمل ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یا اللہ کو 7 مرتبہ پڑھا۔ یا اللہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا حکیمو، یا حکیمو آپ نے 11 بار پڑھ لیا۔ اب فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے، یہ کمال کا عمل ہے، یہ آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ زندگی کو آسان کر دے گا، آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ فوری طور پر مشکلات کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب ان کلمات کو آپ پڑھ لیں گے تو بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا اسم پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اس عمل کا جو آخری وظیفہ ہے یہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طریقے سے آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ اب آپ نے استغفار کو پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لیجئے، اور پھر دعا مانگیے گا۔ جتنی دعا مانگنی ہو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کو بیماریوں سے شفا عطا فرما دے گا، آپ کے گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کی اولاد کو قدم قدم پر کامیابی نصیب ہوگی، آپ کی ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی تمام حاجات کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرما دے گا۔ آپ کی جتنی بھی دعائیں ہوں گی، آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین وہ بہترین ہو جائے، پسند آ جائے اللہ کریم کو، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، اے میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام نیک و جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا حلال اور بابرکت روزگار عطا فرما۔
ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کی گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کا اسباب پیدا فرما دے، ایسے بہترین رشتے عطا فرما ان کی زندگیاں خوشحال ہو جائیں۔ اے میرے مولا تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، حفاظت فرما، ان سب کو اپنی پناہ اپنے حفظ و ایمان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول اور منظور فرما لے، جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک جائے اور نہ جانے کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ آباد رکھے، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔